السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ لائیو آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جو واقعہ کل رات کو تقریباً جس وقت یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ارد گرد شروع ہوا، اس کا آج دوپہر کے بعد جا کر اختتام ہوا۔ پاکستان کے اوپر حملہ، پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے ایک ونگ کی، نیوی کی، اس کو ڈی گریڈ کر دیا گیا۔ 6 کے قریب لوگ تھے، 4 لوگوں نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جتنا شاید ایک اینمی جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اس پروگرام کا ٹائٹل جان بوجھ کے دیا ہے پاکستان کے اوپر حملہ، قیادت کہاں۔ پہلے میں پینلسٹ کا ذرا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں کہ یہ ٹائٹل اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے۔ قوم اس وقت اس سے کہیں زیادہ اضطراب کا شکار ہے جو ریمنڈ ڈیوس اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کے واقعات کے بعد جس کا سامنا ہوا، اور ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں پر قیادت نظر نہیں آ رہی۔ تو پاکستان حالت جنگ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ طارق فاطمی صاحب موجود ہیں جو پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں یو ایس میں اور دوسری جگہوں پر، اور جو جہاز آج تباہ ہوئے 2 بلکہ کل رات کو ہی تباہ ہو گئے تھے، ان کو لانے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ آپ سے پوچھتے اتنی آپ نے تگ و دو کیوں کی؟ ان کے برابر میں مہرین انور راجہ صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی کی اور مقتدر جماعت کی اس وقت نمائندہ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ڈاکٹر سید رفعت حسین، چیئرمین ہیں ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اور تجزیہ نگار ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج ہوا کیا واقعہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ذرا پہلے میں ایک ٹائٹل کے اوپر آ جاؤں، اس کو آپ کریکٹرائز کس طریقے سے کریں گے؟ ہم تو صبح سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ، واقعتاً پاکستان پر حملہ ہے یا ہم صحافیانہ لائسنس استعمال کر کے اس میں مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک حملہ ہے، کیونکہ اتنی بڑی انسٹیٹیوشن، اتنی سینسٹیو انسٹیٹیوشن جو اتنی کرٹیکل رول پلے کر رہی ہے پاکستان کے ڈیفنسز میں، جب وہ اتنی ایکسپوز ہو جائے کہ 4 شخص جو ہیں 16 گھنٹے آپ کی رینجرز، اسپیشل فورسز، کمانڈوز کو ٹیک آن کرتے ہیں، obviously یہ پاکستان پر حملہ ہے۔ there is no doubt۔ اور جو ٹارگٹ سلیکشن تھی سلیکشن اس کو بھی سب ذہن سے میں سینسٹیو، آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ ٹرکس اور گاڑیاں ڈسٹرائے ہو رہی ہیں، آپ کے پاس اس قسم کے ایئر سرویلنس اور خاص کے میریٹائم پرپسز کے لیے، واٹرز کے لیے، سب مرینز کے لیے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف یہ P3 اورائنز تھے، اور اس تو کوئی تو پاکستان پر حملہ درست ہے۔ مہرین صاحبہ، پاکستان پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی فورسز پہ حملہ، پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن پہ حملہ، یا خاص طور پہ جو کل ہوا، تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ ایک طرح کا حملہ ہے، ایک طرح کا حملہ ہے یا کسی بھی حملہ ہے؟ نوعیت حملہ ہے، اور کسی بھی نوعیت کا ہو، گریو کیپیسٹی کا ہو یا کسی بھی کیپیسٹی کا، اور میں سمجھتی ہوں گریو کیپیسٹی کا بھی ہے۔ اس سے ہمیں ٹیکل کیسے کرنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، کیا پلانز بنانے ہیں، کیسے سیکیورٹی پلاننگ کرنی ہے۔ اس پہ ہم ابھی آتے ہیں، تو اس پر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں حملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان پر حملہ ہے، یہ کوئی ٹرک نہیں اڑایا جیسا فاطمی صاحب کہہ رہے تھے، یہ کوئی پل نہیں اڑایا، اگرچہ پل اڑانے کی کوشش آج کی گئی بعد میں نوشیرہ کے پاس، یہ ایک پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اس کو کرپل کرنے کی کوشش ہے۔ حملہ ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل حملہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بیراجز آف ایونٹس ہوئے ہیں، ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جس کی کلمینیشن آپ کو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حملہ بھی نہ ہو، اس کے بعد آنے والے اس سے زیادہ خطرناک حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام حملوں کے تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اور اپنی پریپیئرڈنس کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک حالت جنگ میں تصور کرنا چاہیے۔ جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی، ہماری وہ میچنگ ریسپانس نہیں آئے گی جو کہ اس قسم کی سچویشن جس کا تقاضا کرتی ہے۔ حالت جنگ میں تصور کرنا چاہیے، حالت جنگ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ لیٹس لک ایٹ دی ریسپانس۔ اس ملک کے اندر جو قیادت کی طرف سے ابھی تک ریسپانس آیا ہے، یہ اس ملک کا ریسپانس ہے جو حالت جنگ میں ہوتا ہے فاطمی صاحب؟ نہیں، ایز اے پاکستانی تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ایک سچویشن ہے ملک کے اندر۔ میرا نہیں خیال ہے، اور میں 71 میں بھی میں نے خود ایکسپیرینس کیا کیونکہ میں ماسکو میں پوسٹڈ تھا، 71 میں بھی اتنی وائڈ اسپریڈ گلوم اور ڈوم سیناریوز نہیں دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ تھی، اس میں کچھ ہمارے ساتھ تھے، کچھ ہمارے خلاف تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مرتبہ ایک تو ڈومیسٹک جو ہے
एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है। नजर ही नहीं आ रही कि कोई लीडरशिप है जिसे कोई अवेयरनेस हो, कोई कॉन्शियसनेस हो। देखिए 2 मई के वाक़े के बाद 1 हफ्ते के बाद लीडरशिप मिली है। कल रात को वाक़या हो चुका, 25 तारीख को कहा जा रहा है कि डिफेंस कमेटी मिलेगी, जबकि सारे पार्टिसिपेंट्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यह तो अर्ली मॉर्निंग इन्हें मीट करना चाहिए था ताकि कौम को एक मैसेज जाता कि लीडरशिप कंसर्न्ड है। और मैं रिफत से बिल्कुल एग्री करता हूं, ये तो एक किस्म की डेल्यूज है। ऐसा मालूम हो रहा है कि छत फट करके ऊपर से आसमान पर गिरता जा रहा है, एक के बाद एक इस किस्म के डिजास्टर। मेहरन साहब, तो हमारा रिस्पांस ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से? देखिए, जहाँ तक रिस्पांस की बात है, बड़ा प्रॉम्प्ट इस पे रिस्पांस लिया गया। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मजम्मती बयान जारी किया सबसे पहले। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है आप मजम्मती बयान भी मैं समझती हूँ कि सबको, देखिए पट्टी चलवाने की बात नहीं है। बात यह है कि वो मिनट टू मिनट इस पे देख रहे थे ये क्या मामलात हैं। डीसीसी के मीटिंग को कॉल किया। अब ये भी मैं समझती हूँ एक प्रॉब्लम है कि जी डीसीसी की मीटिंग कल क्यों कॉल कर ली। मैं समझती हूँ कि डीसीसी की मीटिंग कॉल की बड़ी एक अहम मीटिंग है। और प्राइम मिनिस्टर, देखिए बात सुने, हालत जंग में तो हम हैं, क्योंकि आपने देखा कि स्वात ऑपरेशन हुआ, 2.5 लाख IDPs आए। अभी आपने कहा कि लीडरशिप का फुकदान है। देखिए, अगर लीडरशिप का फुकदान हो तो फिर जो IDPs आते हैं वो बिखर जाते हैं, वो अपने घरों में वापस जाके सेटल नहीं होते। ये कल का जो वाकया हुआ, मैं इस पे रहती हूँ, मगर एक आपने जब बात की ना लीडरशिप नहीं है, तो मैं सिर्फ उसको टच करना चाह रही थी। माफ कर दे, मैंने वो बात की आज के इस वाकये पे है कि जो अटैक, मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, अगर उसके ऊपर लीडरशिप का रिस्पांस जो है, तो ये पार्लियामेंट जो बैठी हुई है, ये मेरे ख्याल में अगर हालत जंग वाली पार्लियामेंट लगती है। मैं देखिए, तो आप क्या समझते हैं हालत जंग वाली आपके मुल्क में इस वक्त सिचुएशन क्या है? एक दहशतगर्दी की लहर है, और वो लहर है, ये जंग और देखिए दहशतगर्दी की जब एक्सट्रीम आ जाती है तो वो जंग ही होती है। और दहशतगर्दी अगर एक सिमत को फोकस्ड कर रही है, ठीक है, मैं मुतमईन बिल्कुल नहीं हूं, इससे बेहतर नहीं हो सकता। मैं मुतमईन बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए जी मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि हम हालत जंग में, और ये जंग कभी हमारी नहीं थी, मगर आज ये आपके घर को टच कर इस वाक़े पे रहे तो देखिए और जब हमने टच कर गई है तो हमें उसकी डिफरेंट, देखिए मैं भी इस जंग के डिफरेंट डायमेंशंस हूं। अब तो डायमेंशन बड़ी वाज़ेह है, जब तो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हिट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ये जो एक्ट है, 4 लोग आए या 6 लोग आए, ये एक काइंड ऑफ अ गुरिल्ला एक्ट है। और हमें अब सोचना ये है कि हमें इसको टैक्ट कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। मुंबई के हमले के बाद मनमोहन सिंह साहब जो थे, डॉक्टर साहब आप तो ज़रा देखते होंगे तमाम मामलात को, हमने 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर सुबह जब हुआ तो उन्होंने नेशन से खिताब कर दिया। जो वॉर के अंदर जो सिचुएशन में जो गवर्नमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तारीखी तौर पे हुकूमतें कैसे रिएक्ट करती हैं डॉक्टर, जिस मुल्क के अंदर इस किस्म के वाक़यात हों? जी देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो कैबिनेट है उसकी एक मीटिंग होती है, एमरजेंसी मीटिंग आप कॉल करते हैं, और फिर आप पूरी सिचुएशन का आप जायजा लेते हैं, और उसके बाद आपने एक रिस्पांस ऑर्डर जो इशू करते हैं। और फिर बहुत सारे, आजकल चूंकि एक मीडिया का दौर है, और जितनी भी खासतौर पर जमहूरी हुकूमतें हैं वो अपने लोगों को इत्मीनान में लेती हैं, उनके साथ एक कम्युनिकेशन करती हैं, और फिर उनको ये बताती हैं कि हुआ क्या और हम उसको किस तरीके से हैंडल करने जा रहे हैं। हो सकता है, और पाकिस्तान में समझता हूँ कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुल्क के हवाले से है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मैकेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन उनको वक्ती तौर पर एक्टिवेट नहीं किया जाता, जिसमें हम DCC की एक एग्जाम्पल है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बाकी हुकूमतों के साथ अगर हम देखें तो ये, अगर हम हालत जंग में हैं और इसका हमें इदराक है, तो फिर उसके हवाले से हमें एक्ट भी ऐसे करना चाहिए ना। तो इफ यू आर गोइंग थ्रू ए वेरी एबनॉर्मल फेज, तो फिर हमारी नॉर्मल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा एक मध्यम आपको लगेंगी। मेरा ख्याल है कि जितना बड़ा खतरा है उस खतरे से बढ़ के आपकी एक रिस्पॉन्स होनी चाहिए, और वो लोगों को साथ लिए बगैर, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिए बगैर आप उसको तयन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये था कि ये एक वाहिद एक ऐसा, ये इस किस्म के वाकयात हैं, ये आपको मौका फराहम करते हैं कि आप तमाम पार्टीज को, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिला के इस जो था कि लम्हे के अंदर आप अपना एक मौकफ जो है वो सामने रखें और एक लाए अमल सामने रखें कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा, हमारी रिस्पांस जो है वो बड़ी फ्रेगमेंटेड है। ये तो आज जो फातिमा साहब आपने भी ज़ाहिर डिप्लोमेटिकली भी देख रहे होंगे तमाम मामलात को,
تو ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر جب آپ گھومتے ہیں تو سینس کیا ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے میڈیا زیادہ تنقید کر رہا ہو حکومت کے اوپر، ہو سکتا ہے آپ اور میں اور ہم سب بہت زیادہ سنکی ہو گئے ہوں، جو ڈپلومیٹس ہیں وہ مطمئن ہیں کہ جی پاکستان حالت نہیں ہے؟ سعودی عربیہ جیسے کلوز کنٹری نے سارے اپنے نان اسینشلز کو پچھلے ہفتے واپس بھجوا دیا. اوور 100 پیپل ہیو بین سینڈ بیک. اور آج ہی اتفاق سے کوئنسیڈنٹلی قریب 10-12 ویسٹرن امبیسڈرز نے ایک میٹنگ کی تھی کچھ پاکستانیوں کے ساتھ، جس میں اور 2 میجر تھنکنگ ہیں، سٹرینڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈیپ اینگزائٹی اباؤٹ دا ہول کنٹری، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے بارے میں. اینڈ سیکنڈلی their total puzzlement اور curiosity کہ حکومت کی ریاکشن سے ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا میجر کرائسس ملک ہے. تو یہ 2 کانٹرڈکٹری کہ ایک طرف تو اینگزائٹی ان میں ہے مگر دے ڈونٹ فیل کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی ریسپانس میں نہ تو کوئی الیکٹرک ریسپانس ہے، نہ کمپریہنسو ریسپانس ہے، نہ تو کوآرڈینیٹڈ ریسپانس ہے. یہ ڈپلومیٹس دس از دیئر ویو. تو بہن صاحب یہ پھر دنیا ساری کیوں پریشان ہے؟ سارے کے سارے غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک امبیسڈرز کا کنسرن ہے، یہ ہلکے میں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنا کنسرن ہے، اور ڈونرز بھی ہیں ہمارے اور قوم کا بھی ایک اپنا میں سمجھتی ہوں کنسرن ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے سامنے اس وقت کسی امبیسڈر کا یا کسی کا رسپانس کے لیے ہمارا نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ رسپانس جو سب سے امپورٹنٹ کنسرن ہے وہ ہماری قوم کا ہے، کہ ہم قوم کو جواب دیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو ہم ہینڈل کیسے کر رہے ہیں، یہ اتنا واقعی ایک چیز ہے، گریو کنسرن کی چیز ہے، مگر اس کو اپنے اینڈز پہ ہینڈل کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو میڈیا میگنیفائی کریں یا اس کو میگنیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے، میگنیفائی کریں. میری چیز کو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، میں مانتی ہوں، میں خود کہہ رہی ہوں کہ یہ جنگ ہے، کیسے ہینڈل کر اور رہے ہیں؟ ہمارے آج کیا خاص باتیں ہوئی ہیں؟ مگر اس کو ایسے میگنیفائی کریں کہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو جائے. وہ آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہے. ہم غیر موجود نہیں ہیں. آپ کا اگر لیفٹیننٹ جو وہاں پہ جوان ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایبسنٹ ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو شہید ہو گیا ہے وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایبسنٹ ہیں. آپ قوم سے خطاب کرنا، میں حیران ہوتی ہوں ان باتوں پہ جب آپ کہہ دیتے ہیں ایبسنٹ ہے. کیا فورسز وہاں ایبسنٹ تھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے سیاسی قیادت نے اسی وقت اس کا نوٹس لیا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، آپ کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اسی وقت جو بھی ان کے کنسرن کوارٹرز تھے، ملک صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ایک دم تمام چیزوں کو بریک میں لینے تھا. ملک صاحب کا آپ نے نام لے دیا، میں ملک صاحب کے اوپر آتا ہوں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ملک صاحب جو ہیں ناظرین، جہاں پر ملک صاحب ہوں وہاں پر کیا کوئی شخص سنجیدگی سے کسی معاملے کو لے سکتا ہے؟ ملک صاحب موجود ہے انٹیریئر منسٹر کے طور پر. ڈیفنس منسٹر ہمارا کدھر ہے؟ اور جس قسم کے بیانات دیے ہیں ملک صاحب نے، اس کے اوپر میں تبصرہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. بریک کے بعد ملک صاحب بات ضرور کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.